الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز جو ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم خصوصی رحمتیں فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جمعۃ المبارک بہت ہی بابرکت دن اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو شخص امامہ باندھ کر آتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جمعہ کے دن جو امامہ باندھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے امامہ باندھنے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ دیکھیں کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کی نوری مخلوق یعنی کہ فرشتے درود بھیجیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن ویسے بھی امامہ باندھنا سنت مبارکہ ہے، اور جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں اور امامہ شریف باندھیں، اور نماز کے لیے بھی جب جائیں تو امامہ شریف باندھ کر جائیں۔ انشاءاللہ امامہ شریف باندھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ثواب میں اضافہ فرمائے گا وہ 70 گنا اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو اور بھی بہت سی برکتیں ہیں امامہ شریف کی۔ حضرت سیدنا حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے، روایت کیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بیماری دور فرما دیتا ہے اور شفا داخل کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں کہ کیوں ناخن تراشنے سے جمعہ کے دن یہ برکت ہے، یہ فضیلت ہے کہ جمعہ کے دن اگر کوئی ناخن تراشتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بیماری کو دور فرما دیتا ہے اور پھر اس میں شفا داخل فرما دیتا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے اگلے جمعہ تک، بلکہ اس سے 3 دن اور مزید یعنی کہ 10 دن تک بلاؤں سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے، اور حجامت منوانا اور ناخن ترشوانا جمعہ کے بعد افضل ہے۔ غور کریں کہ جمعہ کے دن کی کیا برکت ہے، کیا فضیلت ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ناخن ہم کاٹ رہے ہیں اپنے، اور رب تعالی خوش ہو کر راضی ہو کر ہمیں ہمارے سے بلاؤں کو دور فرما رہا ہے، رحمت داخل فرما رہا ہے، گناہوں کو دور فرما رہا ہے۔ آئیے آگے بھی جانتے ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے۔ ہاں اگر زیادہ بڑے ہو گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کریں، ناخن ترشوا لیں، کیونکہ ناخن بڑھے رکھنا اچھی بات نہیں، یہ اچھا کام نہیں، اور فرمایا کہ یہ تنگی رزق کا سبب ہے، یعنی کہ اگر ناخن بڑے ہوئے تو ہمارے رزق میں تنگی آ سکتی ہے۔ اب وہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں غور کریں جو ناخن بڑھا کر رکھتی ہیں اور پھر بیٹھ کر گلے کرتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض تک کرتی ہیں۔
کہتی ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے سے کیا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ایسا کہ ہمارے گھر میں برکت ہی نہیں، روزی میں برکت ہی نہیں، اور ہمارے گھر والوں کے رزق سے برکت جا رہی ہے۔ اعتراض اللہ کی ذات پر کرتی ہیں، یہ نہیں دیکھتی کہ ہم کیا کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناخن تشواؤ، اور ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارے ناخن کتنے بڑے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان میں جراثیم اور طرح طرح کی بیماریاں داخل ہو جاتی ہیں، اور وہی عورتیں جو ہیں اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ رہی ہوتی ہیں اور کھانا پکاتی ہیں، سالن سبزی وغیرہ۔ اور اب دیکھیں کہ جب ہاتھوں سے ناخنوں کے ذریعے جراثیم آٹے میں، سبزی میں، فروٹوں میں اور طرح طرح کی کھانے کی اشیاء میں داخل ہوں گے، اب وہی جراثیم انسان کے اندر داخل ہوں گے، اب انسان بیمار تو ہوگا ہی۔ تو آئیے کہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ ناخن نہیں بڑھائیں گے، اور ناخنوں کو جمعہ کے دن انشاءاللہ عز و جل اہتمام کے ساتھ کاٹتے رہا کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس کی بہت سی برکتیں اور فضیلتیں جیسے ابھی ہم نے سنی ہیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستوں کو لوگوں سے بھرا ہوا دیکھا جاتا کہ لوگ چراغ لے کر مساجد کی طرف، جامع مساجد کی طرف جمعہ کے لیے جا رہے ہوتے، اور فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلی بدعت ظاہر ہوئی اسلام میں وہ یہی ہوئی کہ لوگوں نے مساجد کی طرف، جامع مساجد کی طرف جمعہ کے لیے لیٹ جانا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے، جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ ایک اور روایت میں آیا کہ جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ اب وہ غریب لوگ، وہ مساکین لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حج نہیں کر سکے، کہ دیکھ لیں کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز پڑھتا ہے جمعہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہذا جو جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلا حج کے برابر ثواب، اور جو جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرتا رہا اس کو ایک عمرہ کا ثواب۔ یعنی کہ جو شخص مسجد میں گیا، اس نے نماز جمعہ ادا کی اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد عصر تک مسجد میں رہا اور عصر کی نماز ادا کی، تو ایسے شخص کو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اور جو جمعہ پڑھ کر واپس آ گیا، عصر تک مسجد میں ٹھہرا نہیں، اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ تو آئیے کہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مساجد میں جلدی جائیں گے جمعہ کے دن، اور جمعہ کی نماز ادا کر کے کوشش کریں گے کہ مسجد میں رہیں تاکہ عمرہ کا ثواب بھی ملے۔ اور اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ اس گھڑی کو عصر سے مغرب تک کے ٹائم میں تلاش کرو۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل جمعہ کے دن انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ مسجد میں جائیں گے، اور جمعہ کے دن ناخن بھی ترشوائیں گے۔ مسجد میں جا کر انشاءاللہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد عصر تک یا مغرب تک مسجد میں بیٹھیں گے
تاکہ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کا ثواب بھی ملے۔ اور جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، ان گھڑیوں میں مسجد میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں اور التجائیں کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ مالک کے کائنات، خالق کے کائنات، رازق کے کائنات ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ جو درسوں بیان ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ فلسطین والے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کی دعا مجاہدین کے حق میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔